السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ریاض احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریک آفیشیل۔ ڈیئر ویورز، آج ہم بات کریں گے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جج ارشد ملک کے خلاف اور اس کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی جج ہے جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ ڈیئر ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سو ڈیئر ویورز، یہ فیصلہ جو آیا ہے، اب اس سے جو اس جج نے یہ پہلے جو فیصلے کیے ہوئے تھے ان فیصلوں کو شاید ریوائیو کیا جائے، یعنی دوبارہ ان کو سنے جائے ان فیصلوں کو۔ ایک فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا تھا اور ایک فیصلہ جو ہے اس کے خلاف آیا تھا، تو شاید اب ایسا ہو جائے کہ اس کے خلاف جو بھی فیصلہ آیا تھا یا اس کے حق میں جو بھی آیا تھا فیصلہ، ان کو دوبارہ سنا جائے اور دوبارہ کوئی نیا فیصلہ ان پہ آ جائے احتساب عدالت سے۔ جج صاحب کو مس کنڈکٹ پہ یعنی اس کو برطرف کر دیا گیا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کی ویڈیوز بھی آئی تھی۔ شہباز شریف صاحب، مریم نواز یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جو نون لیگ ہے یہ ہماری فتح ہے اور یہ انصاف کی جیت ہے اور انصاف نواز شریف کو مل گیا ہے، کچھ اس طرح سے ٹویٹس کر رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیوز آئے تھے ناصر بٹ کے ساتھ یا ادر جو نواز شریف کے ساتھ اس کی تصاویر آئے تھے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جج برطرف ہوا ہے یہ نون لیگ والوں کی وجہ سے برطرف ہو گیا ہے، یعنی ان کی وجہ سے یہ اس کے مس کنڈکٹ جو ہے وہ پروف ہو گئی ہے، تو اسی وجہ سے یعنی نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو سیاسی ایٹماسفیئر ہے یہ بالکل گرم نظر آ رہا ہے، تو بات یہی میں کر رہا تھا، یعنی جج ارشد ملک تو برطرف ہو گیا ہے، لیکن اس کے جو فیصلے ہوئے ہیں کیا ان کو بھی ختم کیے جائیں گے؟ اب یہ فیصلہ باقی ہے۔ تو اس پہ میری یہ گزارش ہے اور میرے خیال میں جو غیر جانبدار لوگ ہوں گے ان کی بھی یہی رائے ہوگی کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس پہ کمیشن بنانی چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو جج ہے ارشد ملک اس کو کس مس کنڈکٹ پہ، یعنی فیصلے میں بھی کہا گیا ہوگا، لیکن یہ پارٹی والے جو یا پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے یہ تو نہیں بتائیں گے، لیکن اس پہ یہ صاف بات بتانی چاہیے کہ کس وجہ سے اس کو برطرف کیا گیا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے یا کس کی طرف اس کی یعنی کس کے خلاف یہ فیصلہ جاتا ہے، کیونکہ جو پی ایم ایل این والے ہیں یہ تو بالکل یعنی خوشی منا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف مل گیا ہے، اور پی ٹی آئی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو عام جو بندہ ہوتا ہے، عام جو انسان ہے یعنی ہماری طرح، وہ بالکل نہیں سمجھ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہو اور جو بھی شخص انصاف کا یعنی جس کو حق ہو انصاف کا اس کو حقدار ہو جو اس کو انصاف مل جائے۔ دوسری، آج ایک ٹرین حادثہ ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ٹرینز کے اتنے حادثات ہوتے ہیں لیکن یہ ٹریکس خراب ہے، ٹرینز میں مسئلہ ہوتا ہے، کیا مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ یعنی خواہ مہینے 2 مہینوں میں خواہ ایک حادثہ ہو جاتا ہے، تو یہ ریلوے منسٹر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے، تو یہ بہت ہی ایک یعنی المناک حادثہ ہوا ہے، تقریباً 20-21 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے، تو یہ بہت یعنی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیشہ سے کبھی پی آئی اے کریش ہو جاتا ہے، کبھی ٹرین حادثات ہوتے ہیں، تو اللہ خیر کرے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کی پتہ نہیں بہت زیادہ یعنی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب سب کچھ یعنی کبھی مہنگائی آتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، لیکن اللہ خیر کرے۔ سو ویورز، یہی میری ویڈیو تھی آج کی، تو ہم یعنی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اس حادثے پہ،
اور یہ سکھ زائرین تھے تو ان کے لیے تو ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جو اپنے ہیں یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہم صبر کی دعا کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ سو ڈیئر ویورز، آپ لوگ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔